پھر شام کو وہ اپنے بہترین لباس سیاہ پینٹ اور سفید سلکی شرٹ میں خود کو لون میں بسا کر سارا دن کے طوفان سے مقابلہ کر کے اب خود کو بظاہر تر و تازہ اور نارمل انداز میں محسوس کر کے بڑے مطمئن انداز میں ماہا کاسل میں جب داخل ہوا تو اس وقت سب ہی مان میں موجود تھے. شام کی چائے پی رہے تھے. شیخ یاور علی اور ماہا بیگم نے اسے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ بھی بے حد پرسکون اور نارمل نظر آ رہے تھے. وہ پھپھا مجھے کوسم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. وہ کسی سمندر کی طرح ٹھہرا اور پرسکون نظر آ رہا تھا. اس لمحے کوسم نے چونک کر دیکھا اور اپنے سخت گھیر ہپا کو حیرانی سے دیکھ کر ٹانگیں چپکا کر رہ گئی. ماہا بیگم کے دل میں جیسے طوفان امڑ رہے تھے. موسیٰ کے چہرے پر اتنا ڈھیر سا سکون دیکھ کر اتنی گہری سکوت کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے. ان کا دل ڈرا جا رہا تھا. مان جاتے یاور علی تو کیا تھا، اپنا ہی بچہ تھا. دونوں کے دل راضی تھے. اور روپیہ پیسہ تو لڑکی کے نصیب سے ہوتا ہے، کون جانے نصیبوں میں کیا ہوتا ہے. شادی تو ہو جا ہے یاور علی، تم بھول گئے وہ جب میں بیاہ کرائی تھی تمہارے کچے مکان کے 2 کمروں میں تھا ہی کیا. یہ تو میرے نصیبوں کے مارے تھے جنہوں نے تمہیں جگمگا کے رکھ دیا. میری کوسم موسیٰ کی تمنا کر بیٹھی کسی کام کی تمہاری دولت جو سب کچھ دے سکے پر دل کا چین نہ دے سکے. ان کے کلیجے سے ایک ہوک اٹھی. آنکھیں جھلملا کر رہ گئی. وہ کسی کام کے بہانے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی. شیخ یاور علی نے بہت گہری اور پراسرار نظروں سے موسیٰ کی جانب دیکھا. ٹھیک ہے بھائی جوانوں، میں بھلا ہمارا کیا کام. اچھا میں اوپر ہوں اپنے بیڈ روم میں، بعد میں ذرا میرے پاس چلے آنا، کچھ ضروری کام ہے مجھے تم سے. کوسم کا دل ذرہ ذرہ سے دھڑک رہا تھا. اس کی نظریں نیچی تھیں، ورنہ وہ حیران ہوئی کہ یاور علی کی آنکھوں میں موسیٰ سے بات کرتے وقت اتنی فرعونیت کیوں تھی. سانپ کی طرح پراسرار آنکھیں چمک کیوں رہی تھیں. ان کے جانے کے بعد موسیٰ آپ ہنس پڑا. کوسم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. کچھ بھی نہ سمجھ سکی. موسیٰ کے چہرے کے تاثرات عجیب تھے. کوسم سب کہتے ہیں کہ میں تم سے کہوں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا. بڑے زخم خورد انداز تھے اس کے. ایک دم ہی وہ بدل گیا تھا، دکھی سا اور پریشان. مگر ایسا بالکل نہیں ہے. میں تم سے یہ نہیں کہوں گا اس لیے کہ مجھے تم سے محبت ہے. ہاں کوسم، اور اب تمہاری محبت تمہیں پا لینا میری انا کا مسئلہ بن چکا ہے. بولو تم کیا کہتی ہو، ساتھ دو گی میرا. وہ بے اختیار آنا انداز میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا مضطرب سا اسے دیکھ رہا تھا. اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا. مجھے کیا کرنا ہوگا موسیٰ؟ کوسم اس سے نظریں ملائے بنا ہی بول رہی تھی. اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. جذبات کی آندھیاں اسے اپنی لپیٹ میں لے چکی تھیں. بے حیث پپا کے لیے اس لمحہ وہ ذرہ بھی اچھے جذبات نہیں رکھتی تھی. موسیٰ جاہل ہوتا، آوارہ ہوتا، نیچ خاندان کا ہوتا تو ان کی منطق سمجھ میں آتی تھی، بلکہ وہ خود ایسا احمقانہ قدم نہ اٹھاتی. موسیٰ میں کوئی عیب نہیں تھا. اس کے خاندان سے تعلق تھا، اس کا کزن پڑھا لکھا. موسیٰ اس کے پپا کی نظر میں وہ نہیں سماتا کہ غربت کا شکار تھا. وہ ذمہ داریوں میں گھرا پریشان حال انسان جسے پپا چاہتے تو مورل سپورٹ بھی دے سکتے تھے. وہ اس کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بھی مدد کر سکتے تھے. بہت سے ہیلے بہانے تھے، مگر افسوس پپا نے اس کی محبت کا مذاق اڑایا تھا. موسیٰ اس سے بہت دور چلا جائے، یہاں سے چلا جائے، دل سے نکل جائے، اور اس کی قیمت صرف 1,00,000. اس کا سر گھوم رہا تھا. دونوں ہاتھوں سے سر تھامے نم آنکھوں میں جیسے جھیل اترائی ہو. غمگین پائنیوں کی جھیل اس پار موسیٰ کا عکس کتنا دھندلا نظر آ رہا تھا. اگر تم اس جذبہ میں سچی ہو، ایماندار ہو، میرے ساتھ تب ہی ساتھ دینا، نہیں تو ہم دونوں اس وقت میں سے اپنے راستے الگ کر سکتے ہیں. وہ اسے سمجھا رہا تھا. میں تمہارے ساتھ ہوں موسیٰ. میرے دل پر تمہاری چاہت کے جو نقش پڑ چکے ہیں، اس دل کو لے کر اب میں کسی اور کے ساتھ
زندگی گزار لوں، یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ مجھے منافقت پسند نہیں، دل میں تمہیں چاہوں اور شادی کسی اور کے ساتھ۔ میں اتنی کمزور لڑکی نہیں ہوں موسیٰ، اگر تمہیں مجھ سے الفت ہے تو جو میں کہوں گی مانو گے؟ اس لمحے وہ بڑی بپری نظر آ رہی تھی اور الفاظ اس کے لبوں سے سنگریزوں کی مانند نکل رہے تھے جو اگر سامنے شیخ یاور ہوتے تو شاید لہو لہان ہو جاتے ان سنگریزوں سے۔ سنو موسیٰ، وہ بت بنے موسیٰ کو اپنے ہاتھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، میرے دل سے نکلنے کی قیمت 1,00,000 بہت کم ہے، اس کی قیمت لگاؤ موسیٰ، اتنی کہ تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اور پھر اس نے موسیٰ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ دی۔ بہت دیر گزر چکی تھی اور دونوں نے اپنے دور پر ایک فیصلہ کر لیا تھا، اور اب جیسے لگ رہا تھا سیلاب آ کر بنا توڑ پھوڑ مچائے ہی گزر گیا تھا۔ اوپر سے موسیٰ کا لاوا آ گیا تھا۔ ابھی نوکری جامی نے اسے آ کر اطلاع دی تھی اور دوسرے چند منٹوں میں موسیٰ شیخ یاور علی کے بے حد آراستہ بیڈ روم میں موجود تھا۔ جہازی سائز خوبصورت بیڈ، موسیٰ، کرسیاں، بڑے بڑے شیشوں والے ڈریسز، کلر ٹی وی، کیا نہیں تھا ان کے کمرے میں۔ سامنے VCR پر کوئی مووی چل رہی تھی۔ ماہا بیگم نے اسے دیکھ کر اپنی توجہ اور بھی زیادہ ٹی وی پر مرکوز کر دی تھی۔ یاور علی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں، وہ اب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے جو کچھ چاہا پھوپھا جان میں نے کر دیا۔ آپ سمجھ لیں کوسم مجھ سے محبت نہیں اور نہ ہی اسے مجھ سے۔ یہ بات میں اسے بھی ابھی بتا کر سمجھا کر آ رہا ہوں۔ وہ بے حد منتشر اور جذباتی ہو رہی ہے، مگر آپ کی بیٹی ہے، آپ اسے سنبھال ہی لیں گے۔ وہ ایک ایک لفظ بڑے آرام سے ادا کر رہا تھا۔ لیکن پھوپھا جان، ان تمام کرنسی کی قیمت جن سے آپ سے گزر رہی ہیں صرف 1,00,000، میں اس پر تیار نہیں۔ وہ خاصی سنجیدگی سے شیخ یاور علی کے روبرو بیٹھا اس طرح بات کر رہا تھا جیسے کوئی کامیاب بزنس مین ہو۔ ماہا بیگم نے چونک کر تڑپ کر اپنے بھتیجے کو دیکھا جسے وہ آسمانی سے اونچا سمجھتی تھی، اور کوسم کے لیے بہترین بھی کیا چاہتے ہو تم؟ سانپ پھنکارا۔ ہاں موسیٰ کو تو ان کی آواز سے سانپوں کی پھنکار محسوس ہوتی تھی۔ کیسا ڈستا ہوا لہجہ، کاٹنے والا انداز تھا ان کا۔ بس سر اتنی بڑی بات کی اتنی چھوٹی قیمت پھوپھا جان، 5,00,000 کا چیک کل تیار رکھیے گا، کیونکہ کل کی شام میں اس شہر کراچی میں گزارنا پسند نہیں کروں گا۔ کل صبح 10 بجے، پرسوں نہیں، ٹال مٹول میں بھی پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا پھوپھا کہ کوسم ذہنی طور پر بہت منتشر ہے، اور چیک 5,00,000 کا نہ ہوا تو کوسم کو میں منع بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے مذاق کیا تھا، اس سے آزما رہا تھا اس کی محبت، اور نہ میں خود اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہی سب کہوں گا کل شام آ کر، لہٰذا 5,00,000 کا چیک۔ اس نے پسینہ پسینہ ہوتے شیخ یاور علی کو دیکھا۔ ماہا بیگم ملامت آمیز نظروں سے موسیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ نے اپنی نظریں نیچی کر لیں، جبکہ شیخ یاور پسینہ پونچھتے ہوئے ایک کھرے بزنس مین کی طرح اس آفر پر غور کر رہے تھے۔ اس وقت ان کے سامنے جو 2-3 رشتے تھے کوسم کے لیے، وہ اکلوتی اولاد تھے اپنے والدین کے۔ ڈیفنس، کلفٹن اور کارساز کے علاقے میں رہنے والے امیر و کبیر والدین کے وہ بیٹے جن کی ماہانہ آمدنی 25,000 ہوا کرتی تھی، کامیاب بزنس مین تھے۔ ایک کینیڈا میں سیٹل تھا، وہ کینیڈین لڑکیوں سے وہ بیوی جیسے تعلقات رکھ چکا تھا، مگر ڈالروں میں کھیلتا تھا۔ اس کا خود ایک میڈیکل سینٹر تھا، وہاں تو ان جیسے رشتوں کے آگے موسیٰ کیا چیز تھا۔ اور 5,00,000 میں بھی برا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے قصہ ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ دفع ہو گیا یہاں سے، اور کوسم کو نفرت ہو گئی اس سے، عادت کے مطابق یاور علی نے ہنکارا بھرا اپنے شانے ہلائے۔ ٹھیک ہے، کل 10 بجے صبح، ناؤ گیٹ آؤٹ۔ کتنا حقیر سمجھتے تھے وہ موسیٰ کو۔ موسیٰ کا دل اندر ہی اندر دھنسا جاتا ان سے گفتگو کر کے ان کے پاس بیٹھ کر۔ لینگویج پلیز پھوپھا جان۔ اوکے،
وہ خود خونخواہ نظروں سے انہیں للکارتا ان کے شاہانہ بیڈ روم سے نکل چکا تھا۔ ماہا بیگم نے شیخ یاور علی کو ہلایا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ کیوں ہے؟ ہاں ہاں ہاں، یاور علی کے کہکوں میں فاتحانہ گونج تھی۔ کیا ہے؟ یہی کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ اور ماہا بیگم انہیں بس دیکھ کر رہ گئیں۔ اور پھر موسیٰ شیخ یاور علی سے 5 لاکھ روپے لے کر کوسم سے باہر ہی باہر ایک ریسٹوران میں ملا۔ پروگرام کے مطابق کوسم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ موسیٰ اسے دیکھ کر پیکی سی ہنس دیا۔ وہ دونوں بہت دیر تک ایک دوسرے کو تکتے رہتے۔ مجھے بلاؤ گی تو نہیں؟ موسیٰ بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ میرا انتظار کرو گی؟ صرف 2 سال کوسم، 2 سال یوں گزر جائیں گے۔ کوسم اس آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ ساری زندگی تمہارا انتظار کروں گی موسیٰ، تم بدل تو نہیں جاؤ گے نا؟ وہ مسکرا دیا۔ میرے پاس کچھ کرنے کے لیے سرمایہ نہیں تھا۔ سرمایہ ملا مگر کس انداز میں، جانتی ہو کوسم، میں نے اتنے پیسے اپنی لائف میں نہیں دیکھے تھے۔ اور تمہاری پلاننگ کے حساب سے اس سرمایہ سے میں کام شروع کروں گا اور پھر پھوپھا کی طرح سرمایہ دار بن جاؤں گا اور پھر انہیں ان کے 5 لاکھ روپے واپس کر دوں گا، تمہیں مانگ لوں گا۔ اس کے بعد کی یہ پلاننگ ہے میری۔ اور بدلنے کا کیا سوال کوسم؟ میری کامیابی اور اگر میرے دن بدلے تو اس کی ذمہ دار تم ہو۔ تم ایک زندہ حقیقت، اور حقیقت سے آنکھ کون چرا سکتا ہے؟ تم میری زندگی ہو کوسم۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے بہت گمبھیر انداز میں اس سے مخاطب تھا۔ جسم سے اگر روح کھینچ لی جائے تو کچھ نہیں بچتا۔ زندگی، تم تو زندگی ہو میری۔ اس کی آواز میں کوسم کے لیے بے پناہ پیار تھا۔ کوسم کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ میرا دل ڈرتا ہے موسیٰ، تم نہیں جانتے تمہاری محبت میری رگ رگ میں بس گئی ہے۔ یہ 2 سال قیامت کے ہوں گے۔ مجھے تو جینا دشوار لگے گا اور ابھی تو مجھے بہت کچھ فیس کرنا ہے، پاپا سے مقابلہ کرنا ہے۔ میں کس طرح اور کب تک انہیں روکوں گی؟ تم فلزہ اور الوینا دونوں کی شادی ایک ساتھ کر دو نا، اور بس 1 سال میں سب کچھ سیٹ کر لو۔ اس نے امید بھری نظروں سے موسیٰ کو دیکھا۔ موسیٰ کے چہرے پر بے جان سی مسکراہٹ تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو کوسم، میرا بس چلے تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں۔ کاش پھوپھا مجھے ذلیل نہ سمجھتے، کمتر نہ سمجھتے۔ سنو موسیٰ، اچانک نہ جانے کیا کہ وہ ایک دم ہی پرجوش ہو گئی تھی، یوں جیسے راستہ نظر آ گیا ہو۔ کیوں نہ ہم خاموشی سے شادی کر لیں؟ پاپا کو بعد میں بتائیں، ہو سکتا ہے کہ حالات ٹھیک ہی ہو جائیں۔ ماں باپ زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے۔ موسیٰ، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اتنا بڑا فیصلہ کتنی آسانی سے کر کے بچوں کی طرح وہ خوش ہو رہی تھی۔ موسیٰ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ نہیں کوسم، یہ تو فراڈ ہے۔ 5 لاکھ کی رقم پھوپھا نے لے لی اور ساتھ ہی تمہیں بھی۔ یہ تو بہت عجیب بات ہوگی۔ پھوپھا ہمیں روئے زمین پر چھوڑیں گے نہیں۔ یہ رقم تمہیں قرض حسنہ سمجھ کر رکھوں گا، اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، کیونکہ ٹو اینڈ ٹو میک فور مجھے اس وقت صرف قدم جمائے رکھنے کی ضرورت ہے، جو کہ اس بھاری رقم کی صورت میں مجھے مل چکی ہے۔ یا یوں سمجھو کہ یہ ایک غیبی اور امداد ہے میرے شاندار مستقبل کے لیے۔ میں کچھ بننا چاہتا ہوں، کچھ کرنا چاہتا ہوں اور پھوپھا جان کے معیار کا بن کر ان کے سامنے آنا چاہتا ہوں۔ عزت کے ساتھ تمہیں اپناؤں گا، سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں، مسکراہٹوں کہکہوں کے درمیان، اس طرح نہیں کوسم۔ شیطان کے بہکامے میں مت آؤ، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے دور ضرور ہوں گے مگر رابطہ رکھیں گے، بس تم دعا کرنا ہم نے جیسے سوچا ہے ویسے ہی ہو۔ یہ 5 لاکھ بڑے عجیب انداز میں انوکھے طریقے سے میرے ہاتھ آ گئے، مجھے ادا کرنے میں پھوپھا کو۔ مجھے تو ندامت ہے کہ پھوپھو کیا سوچتی ہوں گی، موسیٰ کتنا کم ظرف ہے۔ تم آرام سے پھوپھو کو اصلیت ضرور بتا دینا کہ یہ سب ڈرامہ ہے اور کچھ نہیں، اور ہے کہ بہانے اپنی شادی کسی طرح رکواتی رہنا۔ وہ بہت دیر تک اسے سمجھاتا رہا اور پھر ایک دوسرے کو سمجھا کر پلان کر کے جب وہ جدا ہوئے تو دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ رات کی گاڑی پر موسیٰ واپس جا رہا تھا اسلام آباد۔ پنڈی کے ایک چھوٹے سے محلے جٹیاں ہٹیاں کے 2 کمرے والے مختصر بوسیدہ سے گھر سے اٹھ کر موسیٰ نے سیٹلائٹ ٹاؤن کے صاف ستھرے علاقے میں مکان لے لیا۔
3 کمروں والے نئے سٹائل کے گھر میں جب موسیٰ اور گھر کے دوسرے افراد آئے تو یوں لگا جیسے دوزخ سے جنت میں آ گئے، یا پھر کوئی تازہ ہوا کا جھونکا چلا ہو۔ بہنوں کے چہرے پر مسرت سے لالی پھوٹ رہی تھی۔ نانو الگ مطمئن تھی اس خیال سے کہ رشتے ناتوں کے لیے اچھے علاقے اور اچھے لوگوں کے درمیان رہنے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ فلزہ کا رشتہ تو پرانے محلے سے ہی چل رہا تھا۔ لڑکا پنڈی سے دور تھا، کچھ گھنٹے کا سفر تھا۔ واہ کینٹ کے پرفضا مقام پر گورنمنٹ ملازم تھا۔ مختصر فیملی، آفس کی طرف سے ملا گھر۔ نانو بہت خوش تھی، فلزہ بھی راضی تھی۔ نانو کو موسیٰ کا انتظار تھا اور موسیٰ نے آتے ہی گھر بدلا، رہن سہن کا انداز بدلا، تھوڑا بہت نیا کچھ پرانا فرنیچر ڈلوانے سے گھر کا حلیہ بدل گیا تھا۔ موسیٰ نے لڑکے والوں کو صاف بتا دیا تھا کہ جہیز وغیرہ کی توقع نہ رکھیں۔ اس نے 5 لاکھ سے بڑے حساب سے کام شروع کیا تھا، 1 لاکھ فضہ کی شادی کے لیے اور 1 لاکھ مرنا کی شادی کے لیے، جس کے لیے کل ہی اس کے پرانے دوست کی والدہ آئی تھیں کسی رشتے کو لے کر۔ لڑکا بینک میں ملازم تھا اور بینک کو ڈواز میں رہتا تھا، انہی کوارٹرز میں رہتا تھا۔ ابھی ان لوگوں نے فائنل جواب نہیں دیا تھا۔ نانو کے وظیفے اور سجدے طویل ہو چکے تھے۔ ایک ہی بار میں 2 بیٹیاں بیاہ جائیں، ان کے لبوں پر دن رات یہی دعا تھی۔ مانگنے والے تو سدا ہی اللہ سے مانگتے ہیں، کبھی کبھی یوں لگتا ہے الفاظ کی رسائی اللہ تک موسیٰ نہیں اور ان کی صدا آسمان تک جا رہی ہے، مگر جب دعا پوری ہونے کو ہوتی ہے تو شاید لمحہ بھی نہیں لگتا۔ پتہ نہیں کون سا وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ کاش پتہ چل جاتا تو وہ بھی اللہ کے حضور میں ابھی اسی وقت اپنی دعا سامنے رکھ دیتا، اور دل جو ایک کشمکش میں مبتلا ہے، قرب میں، محبتوں کے سونے موسم میں باہر آ جاتے۔ کتنا اچھا ہوتا جو کوسم اسے مل جاتی جلد ہی۔ دن رات کام کے دوران موسیٰ کے دل و دماغ میں کوسم سوالیہ نشان بنی کھڑی تھی۔ موسیٰ، حالات جلدی بہتر بنانا میں منتظر ہوں۔ اور حالات نے ابتدا شروع کر دی تھی بہتری کی۔ جس بات کے لیے اتنا پریشان تھا، جب اس کی گھڑی آئی تو وہ حیران رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ رمنا اور فلزہ دونوں بہنوں کے فرض سے وہ سبک دوش ہونے والا ہے۔ آج ہی تو رمنا کے لیے تاریخ کی مٹھائی آئی تھی۔ دونوں بہنوں کی بارات کا ایک دن تھا، 1 ماہ بعد شادی قرار پائی تھی۔ وہ 3 لاکھ بہت حفاظت سے رکھے ہوا تھا، اس سوچ میں الجھے کہ ان پیسوں کو کس طرح استعمال کرے کہ وہ 3 گنا ہو جائیں، اور جلد از جلد یہ 5 لاکھ جیسے قرض حسینہ کچھ کہہ کر وہ خرچ کر رہا تھا، پھپھا کے منہ پر جا کر پھینک آئے۔ پھپھو کو بتا دے کہ وہ کم ظرف نہیں، ذلیل نہیں، یہ تو دینے والے نے اسے اس طرح عطا کر دیا، اسے بہتر مستقبل کی شروعات کے لیے غیبی امداد سے دی تھی۔ اسی چکر میں آج ایک بزنس پارٹی سے ملا تھا۔ اس کا خیال تھا اس سرمائے سے وہ کوئی بزنس شروع کرے، اور اگر اللہ ساتھ دے، نانو کی دعائیں رنگ لے آئیں تو وہ کہیں کا کہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی بہت معتبر بااعتماد آفس کی ضرورت تھی۔ ایسے میں پھر نانو ہی کام آئی۔ نانو کے دور کے رشتہ دار احسان ملک کا شمار پنڈی کے کامیاب تاجروں میں ہوتا تھا۔ نانو نے ایک زمانے سے ان سے نہیں ملی تھی۔ نانا کے دور پر کے رشتے کے بھائی تھے، مگر چونکہ نانا کے ساتھ ایک ہی جگہ پڑے تھے، اس وجہ سے دوستی بہت تھی۔ نانا کی زندگی تک آنا جانا، ملنا جلنا سب کچھ تھا، مگر نانا کے بعد نانی جیب سے اپنے نواسوں نواسیوں کے لیے چھپر چھاؤں بنی اس وقت سے ان کا ملنا احسان ملک سے نہیں ہوا تھا۔ موسیٰ ہمیشہ کی طرح اپنا پریشان لمحہ نانو کے سپرد کر کے خود ہلکا ہو کر ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ نانو کیا کہتی ہیں، کیا مشورہ دیتی ہیں؟ نانو اس کے لیے ماں باپ، استاد، دوست سبھی حیثیت رکھتی تھی۔ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں نانو، مگر اس کے لیے کوئی بہت بھروسے والا گائیڈ کرنے والا انسان ملے تب۔ نانو کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ بزنس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ بچے، 1 ماہ تو شادی کو ہے، 2 بہنوں کی ایک ساتھ وہ خرچہ، اور پھر بزنس؟ نانو موسیٰ کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ ویسے بھی جب سے وہ کراچی سے آیا تھا بدلا بدلا، کھویا کھویا لگ رہا تھا، اور بات بات پر پیسہ نکل آتا تھا آرام سے۔
نانو اور بھی تشویش ہو چکی تھی نانو کو۔ رقم کہاں سے آئی موسیٰ؟ اتنی کہ تم بزنس شروع کرو؟ چھوٹے موٹے بزنس کے لیے بھی 3-4 لاکھ تو چاہیے نا۔ نانو اس کی فکر نہ کرے۔ وہ بدستور کھوئے کھوئے انداز میں اپنی انگلیاں بالوں میں پھنسائے اس وقت بھی کسی گہری سوچ میں تھا۔ نانو کو جیسے کرنٹ سا لگا، وہ اچھل پڑی۔ موسیٰ اتنا پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ سچ سچ بتاؤ۔ نانو کے چہرے پر اندیشوں کا جال تھا، دل دھڑک رہا تھا۔ آج کل روز ہی اس طرح کی خبروں سے اخبار بھرا پڑا رہتا تھا۔ نوجوان نسل، پڑھے لکھے لوگ گمراہی کی طرف آئے، دن بینک میں ڈاکو، گھروں میں لوٹ مار، ایک کلاشنکوف کیا مصیبت آ گئی تھی۔ اسے دکھانا، 2-4 گرا دینا تو کوئی بات ہی نہ تھی۔ اس طرح پیسہ لوٹ رہے تھے لوگ۔ موسیٰ تو بہت معصوم تھا، مگر موسیٰ راہ پر لگتے دیر کب لگتی ہے۔ موسیٰ، وہ چیخ اٹھی، گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ کہ کیا ہوا نانو؟ موسیٰ نے انہیں تھام لیا۔ نانو اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، ان کی نظروں میں 1000 سوال تھے، تشویش تھی۔ اوہو نانو، میں نے چوری نہیں کی، ڈاکہ بھی نہیں ڈالا، خدا نہ خواستہ کسی کو قتل بھی نہیں کیا۔ میری اچھی نانو، آپ کی تربیت میں کہیں کوئی کمی نہیں باقی۔ بھلا یہ سب کچھ کیسے ممکن؟ تو پھر؟ نانو کی حلق میں پھندے پڑ رہے تھے۔ شاہ بھاگ کر پانی کا گلاس لے آئی۔ موسیٰ نانو کی حالت دیکھ کر مسکرا دیا۔ شریف لوگ ایسی باتوں کا تصور بھی شاید نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی ایسا ہو جایا کرتا ہے۔ کتنے ہی اعلیٰ اور شریف گھرانوں میں شیطان جنم لے لیتے ہیں، اور پھر ان گھرانوں کا کیا حال ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہوگا۔ نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں۔ نانو کی ذرا سی بگڑی حالت دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا تھا۔ نانو بیٹھے آرام سے تو ایک قصہ سناؤں۔ وہ اپنی بات میں مزاح کا رنگ بھرتے ہوئے بولا، اور پھر سب کو سامنے سے ہٹا کر نانو کو اس نے ساری بات بتا دی۔ کوسم کی اپنی پھپھا جان کو 5 لاکھ رقم اس طرح ملی۔ نانو اس کا منہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ لوگ اتنے تنگ نظر بھی ہو سکتے ہیں؟ اپنی راہ سے ہٹانے، اپنی بات اور اوپر رکھنے کے لیے اس طرح کی حرکت؟ کچھ بڑے لوگوں کا شیوا ہی ہوتا ہے شاید۔ شکر ہے انہوں نے تجھے رقم دے کر راستے سے ہٹایا، وہ کچھ اور بھی کر سکتے تھے، وہ تجھے مار بھی سکتے تھے۔ کیسے اپنے ہوتے ہیں بیٹا؟ نانو کو رونا سا آ گیا۔ تجھے تو حیرت ہے ماہا بیگم، اتنے برسوں کا رفاقت کے باوجود شوہر سے ایک بات بھی نہ منوا سکی۔ نانو، موسیٰ نے ماہا بیگم کی حیثیت انہیں بتائی۔ وہ تو بس کٹ پتلی کی مانند ان کے اشاروں پر چلتی ہیں۔ مجھے پتا ہے نانو کہ وہ اندر سے خالی ہیں۔ اتنے برسوں کی رفاقتوں کے باوجود شیخ یاور علی نے انہیں اپنی بات پر یس کرنا ہی سکھایا ہے، اور بس۔ مگر پھر بھی تم نے بھی کوئی اچھی حرکت نہیں کی ہے موسیٰ۔ تم یاور علی سے پیسہ لیے بغیر ہی ان کے راستے سے ہٹ جاتے۔ ہماری زندگی بالکل سیدھی سادی تھی اب تک، اب دیکھو اسے اقدام کے لیے کتنے پیچ و خم آ گئے ہیں۔ نانو، یہ کوسم کی ضد تھی، یہ پلاننگ اسی کی تھی۔ اس کا کہنا تھا تمہارے ساتھ جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، تو اس طرح اگر پیسہ مل رہا ہے تو فائدہ اٹھا لو، کچھ کر لو، تو ان پیسوں کو اتنا بڑھا لو کہ معاشرے میں وہی سٹیٹس بن جائے جو شیخ یاور علی کا ہے۔ پھر بے شک یہ پیسہ ان کو واپس کر دینا۔ اسی لیے تو میں اسے قرض حسنہ سمجھ رہا تھا۔ دل بہ میرے بوجھ سے ان پیسوں کا یہ مجھے واپس کرنا ہے۔ او نانو، پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے۔ یا تو میں بزنس کروں گا یا کسی اور ملک چلا جاؤں گا، پیسے کمانے کے لیے، بڑھانے کے لیے، تاکہ جلد از جلد یہ قرض ادا ہو سکے، ہمارا سٹیٹس ان کے برابر آ جائے اور کوسم ہمارے گھر۔ کوسم ویسی بھی آ سکتی تھی تمہارے ساتھ اگر تمہاری پھپھوں میں ہمت ہوتی۔ وہ خود بھی اپنی مرضی سے اس کا نکاح کر کے تمہارے ساتھ۔ یہ سب بکھیڑا کیوں ہوتا؟ نانو کو یہ سب بالکل پسند نہ آیا تھا۔ نانو، میں بھی شادی کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا۔ میرے ساتھ کتنی ذمہ داریاں ہیں، میں اپنا گھر بسا کر بیٹھ جاتا تو یہ خود غرضی ہوتی کہ نہیں؟ میں ضرور اپنی ازدواجی زندگی میں الجھ جاتا، اور شاید ہم سے کوئی خوش نہ رہتا،
کوسم کو میں اس کا حق صحیح طور پر نہیں دے پاتا، بہنوں کو ان کا حق پوری طرح نہیں دے سکتا، ان کے فرائض ادا کرنے میں کوتاہیاں ہوتی، پھر بھی تو سارا روز خوش میرا ہی ہونا نا۔ نانو نہایت غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا سولانے درست کہہ رہا تھا۔ موسیٰ، تم اتنے دور اندیش ہو گئے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بہرحال خدا سے دعا ہے کہ جلد از جلد ان الجھنوں سے تم نکلو، کوسم تمہاری دلہن بنے، تم دونوں خوشگوار زندگی گزارو۔ نانو اسے دعائیں دے رہی تھی جو اس کے لیے دولت تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ چلی تھیں۔ جب دلوں پر بہت بوجھ ہو، جب مسائل بڑھتے چلے جائیں تو جی چاہتا ہے کسی کے آگے دل کھول کر رکھ دیں، کوئی کچھ تو بتائے، مشورہ دے، آنسو پوچھے۔ کتنے اکیلے اور کتنے نامکمل ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ماں نہ باپ کی دعا، کسی کا پیار میسر نہیں۔ موسیٰ بہت دکھ سے سوغات رہا تھا۔ موسیٰ سے بہت دیر گفتگو کرنے کے بعد نانو بہت دیر بڑی سنجیدگی سے سوچتی رہیں۔ اس معاملے کے لیے موسیٰ کو صحیح گائیڈنس اور رقم کے صحیح استعمال کے لیے انہیں احسان ملک سے بہتر کوئی اور نہیں سوچ رہا تھا۔ چنانچہ روحا کو لے کر احسان ملک کے گھر جا پہنچی۔ ایک لمبے شکوے شکایت کے بعد احسان ملک سے اصل مطلب پر بات شروع ہوئی۔ احسان ملک بزنس کی دنیا میں بزنس ٹائکون کی حیثیت سے مشہور تھے۔ انہیں خاصا پرانا تجربہ تھا۔ بڑی دیر غور و خوض کے بعد انہوں نے نانو سے کہا کہ وہ براہ راست اس سلسلے میں موسیٰ سے بات کر لیں گے، لہٰذا موسیٰ کو ان کے پاس بھیج دیں۔ موسیٰ کے بارے میں جان کر بہت خوش ہوئے کہ انگلش لٹریچر میں ایم اے، موسیٰ بزنس میں انٹرسٹڈ ہے۔ موسیٰ سے اب وہ خود ملنا چاہتے تھے۔ نانو نے بڑی محنت کی تھی ان بچوں کے ساتھ جو تقریباً بے سہارا تھے۔ رمنا اور فلزا کی شادی کا سن کر بہت خوش ہوئے۔ نانو ان سے ملتے رہنے کا وعدہ کر کے گھر آئیں تو بہت مطمئن تھیں۔ اب وہ موسیٰ کا انتظار کر رہی تھیں۔ موسیٰ نے اپنے دوست کے گھر سے ایان کو فون کر دیا تھا کہ کراچی شادی کا انویٹیشن دینے کے لیے تاکید کی تھی کہ بی بی اماں کو لے کر آئیں۔ ایان فون پر ہی چیخ اٹھا تھا، یار تم بھی ایک تماشا ہو، اچانک ہی چل دیے اور یک پا یک شادی کا بھی سنا رہے ہو۔ کیا پیسوں اور دلہاؤں کی لاڑی ساتھ ساتھ نکل آئی؟ وہ دلہاؤں کی لاٹری پر واقعی نکل آئی ہے، بس اللہ کی طرف سے 76 پھٹنے کی دیر تھی، دلہا ٹپک پڑتے ہیں، اس نے بھی شوخی سے جواب دیا۔ کوسم کے بارے میں اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا، یار وہ کوسم سے ملے، کیسی ہے وہ؟ اینان پھر چلایا، ارے تم پھپھو کو فون نہیں کرو گے کیا؟ کوسم شادی میں آئے گی نا؟ بے یار، پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ پیار کیا، چوری نہیں کی۔ وہ باقاعدہ گا رہا تھا، یار کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ لانگ ڈسٹنس کال ہے، اوکے بائے، آنا ضرور۔ اس نے خود ہی گھبرا کر فون رکھ دیا، ورنہ اینان کیا کچھ نہیں بولتا۔ بڑی ہمت کر کے اس نے پھپھو کے ہاں بھی نمبر ملایا۔ اتفاق سے فون پھپھو نے ہی اٹھا لیا۔ اس کی آواز کو سنتے ہی وہ جیسے چونک گئی۔ وہ بے حد ملامت سے پیار سے بات کر رہی تھی۔ فلزا اور رمنا کی شادی کا سن کر بہت خوش ہوئی۔ پھپھو، آپ کو کوسم نے کچھ بتایا؟ پھپھو کا نرم نرم لہجہ اسے مطمئن کر گیا۔ موسیٰ بیٹے، کوسم نے مجھے اصل بات بتا دی، تم ان پیسوں کو صحیح استعمال میں لاؤ، 2 کے 4 بناؤ بیٹے، محنت اور ایمانداری سے ایک دن تمہیں تمہاری منزل ضرور ملے گی۔ پھپھو، وہ روحان سا ہو گیا، میری منزل آپ جانتی ہیں بیٹے۔ ماہا بیگم کی آواز میں بے حد پیار تھا، فکر مت کرو، ہمت مردہ مدد خدا، کوسم بے قرار ہے، یاور علی تو اس فکر میں ہے کہ اس کی شادی کر دیں، انہیں تو بیٹا صرف دولت میں کشش لگتی ہے۔ پھپھو آپ آئیے گا نا؟ اس نے اصرار کیا۔ ماہا بیگم کا لہجہ اداس تھا۔ میں مجبور ہوں بیٹے، معاف کر دینا، اور تم خود سوچ سکتے ہو اس بات کا کہ بھلا کوسم کس طرح وہاں آئے گی جہاں تم ہو۔ اس دور ہو جانے ہی کی نہیں اتنی بڑی قیمت چکائی ہے شیخ یاور نے۔ ایسے کہتے ہوئے بہت دکھی سی ہو رہی تھیں۔ ظاہر ہے یہ بات موسیٰ بھی سمجھتا ہی تھا،
پر یہ تو دل کی آواز تھی، اس کا مچلنا تھا۔ کاش ایسے عیش بہا حسین موقع پر کوسم بھی ہوتی۔ پھوپھو سے بات کر کے وہ بہت دیر چپ سا ہو گیا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رمنا اور فلزا کی شادی کے دن آ پہنچے۔